فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ایسا کوئی پیکج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس پر باقی نمازیں بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کوئی پیکج ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کوئی پیکج نماز چھوڑنے والوں کو اسپیشلی دیا گیا ہو کہ جو ایک چھوڑ دیں وہ باقی بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر فجر نہیں پڑھتے تو باقی 4 نمازیں پڑھیں، کیونکہ باقی بھی چھوڑیں گے تو اور بڑا گناہ ہوگا، اور فجر چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم اسلام میں ہے نہیں. یہ تو تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور جان کر نماز قضا کر دے، تو اسلام کی علامت ہے. اس لیے اس کبیرہ گناہ سے فوراً توبہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں اور قضا بھی کریں، اور باقی نمازیں وہ بھی پڑھتی رہیں. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق مانگتی ہے. لکھنؤ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، جی مفتی صاحب میری بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم سے طلاق مانگتی ہے. لکھنؤ کہنا اس لیے کہہ رہے ہیں ہم سے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کو طلاق دیں، مگر میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں؟ اس کو منع کر دوں تو اور مانگتی ہے. منع ہی نہ کیا کریں تاکہ اور نہ مانگے. آپ اس کو بولے اچھا میں دے دوں گا، تو پھر نہیں مانگے گی انشاءاللہ. تو منع کرنے سے زیادہ مانگ رہی ہیں نا، تو آپ منع نہ کیا کریں، لیکن دے بھی نہ دیں. دیکھیں میں تو اس میں مشورے تو نہیں دے سکتا. مشورے تو جب ہی دیے جاتے ہیں جب دونوں کے حالات سامنے ہوں. جب تک کسی کے 100% حالات آپ کے سامنے نہ ہوں، آپ مشورے کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ مشورہ یہ دے ہی نہیں سکتے. تو مجھے نہیں پتا آپ کی بیوی آپ سے کیوں طلاق مانگ رہی ہے، آپ میں کیا خرابی ہے، یا اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو یہ تو میں جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا مشورہ نہیں دوں گا. تو میں شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ طلاق کا حق آپ کے پاس ہے. آپ نہ دینا چاہیں تو وہ شریعت میں پھر وہ مجبور ہے آپ کے ساتھ رہنے پر. ڈیورس کا حق اسلام میں مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہو، کوئی اس کے بیسک حقوق بھی کوئی ادا نہ کر رہا ہو، تو اس کو سمجھائیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں. تو یہ گناہ کی بات ہے اپنے میاں سے بغیر کسی واقعی معقول عذر کے طلاق مانگنا. چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہے. 100% تو نہ بیوی ٹھیک ہوتی ہے، نہ شوہر 100% ٹھیک ہوتا ہے. گزارا ہی چلانا ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، ابھی کمپرومائز کر کے رہنا ہے. تو طلاقیں لینا، طلاقیں مانگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ سمجھا دیں آپ ان کو میری طرف سے کہ وفادار لوگ اللہ کو پسند ہیں. مرد کو بھی چاہیے بیوی سے وفا کرے، اس کے ساتھ اس میں چھوٹی موٹی خامیوں کو برداشت کرے. عورت کو بھی چاہیے مرد میں اگر چھوٹی موٹی خامیاں تو برداشت کرے. خاص طور پہ جب بچے ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ نے بتایا 2 بیٹی ہیں، تو ان کا فیوچر کتنا خراب ہوتا ہے اس سے. بچیوں کے آگے رشتوں میں مشکلات ہوتی ہیں، بچیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں، ابا وہاں اماں وہاں، ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے. تو اچھا کام نہیں ہے. اور خاندان والوں کو انوالو کریں، بولیں میں اس کو کیا ہو گیا، مجھے بتائے میرے اندر کیا خرابی ہے جو مجھ سے علیحدگی مانگ رہی ہے. یہ سونے کی نب والے قلم کا حکم.
فرخ خالد لاہور سے پوچھتے ہیں میرے فاؤنٹین پین کی نب 14 کیرٹ گولڈ کی ہے تو کیا ایسا قلم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، سونے اور چاندی کا استعمال اسلام میں جائز نہیں ہے. صرف عورتیں سونے اور چاندی کا زیور استعمال کر سکتی ہیں، باقی سونے چاندی کے برتن، کرسیاں، پلیٹیں یا اور کوئی قلم اس کا استعمال. اور کیونکہ نب میں سونا لگا ہے تو وہ استعمال میں آ رہا ہے نا، نب سے آپ لکھتے ہیں تو سونا اگر استعمال میں آ رہا ہو لکھنے کے یا کرسی ہو جو بیٹھنے کے کام آ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال، نہ سونے کا نہ چاندی کا. سودی کمائی والے رشتہ دار سے تعلقات. عالم صاحب کوہستان سے پوچھتے ہیں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار سود پر پیسہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، اس کے گھر کھانا پینا کیسا ہے؟ اگر اس کی زیادہ آمدن یہی ہے تو پھر تو حرام ہے، اس کے گھر کھانا پینا ناجائز ہے، کیونکہ غالب یہی ہے کہ وہ سودی منافع سے ہی آپ کو کھلا رہا ہے. ایک ہوتا ہے سودی قرضہ لینا، خوب سمجھ لیں، اس میں حرام قرضے والی رقم نہیں ہوتی، حرام وہ رقم ہوتی ہے جو سود دے رہا ہے آگے کسی کو، تو وہ ناجائز ہے. لیکن اگر لیا ہی سود ہے اس نے، یعنی پروفٹ لے رہا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، وہ ٹوٹلی حرام ہے. تو اگر ان کی سورس آف انکم میں زیادہ یہی ہے تو پھر ان کے ہاں استعمال یہ کھانا پینا جائز نہیں. باقی تعلقات بھی سلام دعا کی حد تک رکھ سکتے ہیں. تعلقات نیک لوگوں سے زیادہ رکھنے چاہیے جو اتنے کھلے عام. سود کی حرمت تو ایسی ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، بہت ہی لعنتی عمل ہے یہ. تو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا بد کلامی بد تہذیبی کریں، بس سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں، زیادہ نہ رکھیں. لے پالک بیٹے کے نام جائیداد کرنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں جب 6 سال کا تھا تو ایک جوڑے نے مجھے گود لے کر پالا تھا، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اب ماشاءاللہ میں اپنا بزنس کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں. پوچھنا یہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد میرے نام کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کا احسان مانیں، یہ کتنا بڑا کام کیا، انہوں نے آپ کو پالا بھی پڑھایا لکھایا بھی، ان کے سامنے بھی وہی ان کے حقوق ہیں جو یعنی اسی طرح ان کو سمجھیں جیسے والدین کو سمجھا جاتا ہے. اف نہ کریں ان کے سامنے، بد کلامی نہ کریں، بد تہذیبی نہ کریں. باقی یہ کہ جائیداد آپ کے نام کر سکتے ہیں اگر ان کے کوئی بھی والی وارث ہے، جو کہ ہوتا ہے بھائی ہوں گے ان کے، بھائی نہیں ہے تو بھتیجا ہے، کزن ہے، چچا ہے، یہ سب والی وارث ہوتے ہیں. تو شریعت نے 1/3 کی وصیت کی اجازت دی ہے. اگر وہ وصیت کریں گے نا کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد ساری آپ کو دے دی جائے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. 1/3 جائیداد آپ کے نام کر سکتے ہیں، باقی 2/3 ان کے وارثوں ہی کو جائے گا. لیکن اگر زندگی میں وہ دینا چاہیں تو ساری جائیداد آپ کو دے سکتے ہیں، یعنی ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. یعنی مطلب یہ کہ لکھ کے نہیں جا سکتے ہمارے مرنے کے بعد ساری جائیداد ان کو دے دی جائے، یہ ناجائز ہو جائے گا. ابھی دینا چاہیں تو دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں، پھر وہ خود دستبردار ہیں، پھر ان کا اس پہ کوئی حق نہیں ہوگا، پھر وہ سب کے آپ مالک ہوں گے، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ بھی جب جائز ہے جب ان کے دوسرے وارث مستحق نہ ہو اور ان پہ ظلم کی نیت بھی نہ ہو. یہ نیت نہ ہو کہ ہم نے ان کو محروم کرنا ہے رشتہ داروں کو، یہ نیت نہ ہو، بلکہ آپ کے ساتھ احسان کرنا مقصد ہو. تو اگر ہے تو زندگی میں قبضہ دے کے مکمل ابھی آپ کو گفٹ کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد یا وہ بیماری جس میں ان کی موت واقع ہو جائے اس میں پھر 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. باندیوں کا اسلام میں تصور. فوزیہ صاحبہ لندن سے. کیا باندیوں سے جمع کر کے ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابیات تو اپنے اپنے گھروں میں الگ رہتی تھیں، تو صحابہ کرام اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ صحابیات الگ بھی رہتی تھیں اور صحابہ کے والدین کے ساتھ بھی رہتی تھیں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے لازمی کہ ہمیشہ الگ ہی رہتی تھیں. اپنے یعنی جوائنٹ فیملی کا اس وقت بھی تصور تھا، آج بھی تصور ہے، اور جیسے بعض لوگ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتے ہیں تو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ ہر صحابی کی بیوی الگ رہتی تھی، ان کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی، بلکہ ان کے خاندانوں کے ساتھ رہتی تھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ ان سے نبی نے پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا کنواری سے کیا یا طلاق یافتہ سے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے طلاق یافتہ سے نکاح کیا یا بیوہ سے. تو نبی نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میری والدہ کا چونکہ انتقال ہو گیا تو چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ کسی نچور خاتون سے میں شادی کروں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ انہی جیسی کوئی گھر میں لے آؤں میں. تو اب دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ جو اپنی بیوی لے کر آئے اور نکاح کیا انہوں نے، تو ان کا ایک بڑا مقصد تھا کہ ان کی بہنوں کو سنبھال لیں وہ آ کے. تو جیسے اپنی بہنوں کے لیے شادی کی جا سکتی ہے کسی خاتون سے، اور ان کو اپنی بہنوں کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں رکھا ہے جہاں ان کی والدہ رہا کرتی تھی، اپنی بہنوں کو پالنے کے لیے شادی کی انہوں نے. تبھی انہوں نے کم عمر سے نہیں کی کہ بھائی کم عمر کو تو خود پالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سنبھالے، تو میچور خاتون سے کی انہوں نے. تو اسی طرح اپنے بوڑھے والدین کو سنبھالنے کے لیے بھی شادی کی جا سکتی ہے.
یہ کیا بات ہے کہ اپنی بہنوں کو سنبھالنے کے لیے تو شادی حضرت جابر بن عبداللہ نے کی اور نبی نے اپریشیٹ کیا اس عمل کو، اور اپنے کوئی بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے شادی کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اس پر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ بیوی کے ذمہ آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بے وقوف قسم کے اسکالر ہیں اس وقت جن کے پاس علم سے بھی کورے ہیں اور حکمت سے بھی کورے ہیں، انہوں نے اس قسم کی فضول باتیں آج کل شروع کر رکھی ہیں۔ تو اسلام میں شادی کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک ہوٹل میں، یعنی ایک ایسا گھر میں رہیں جو ہوٹل کی طرح ہو اور اس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، بلکہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت آپ کے خاندان کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور اس میں بعض دفعہ مرد الگ بھی رکھ لیتا ہے اس کو، اور اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن بھائیوں سے ملاتا رہتا ہے، اور خود بھی ملتا رہتا ہے اپنے سسرال سے، اور بعض دفعہ جوائنٹ فیملی میں رکھتا ہے۔ تو جو جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہو اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کی چیزوں سے متاثر ہو کے آپ نے پوچھا۔ آج کل کے جو بعض اسکالر نے ساس سسر کے رشتوں کا ہی انکار کر دیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی فضول قسم کی بات ہے۔ نبی قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا اور اس کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی پیدائش کے وقت بتا دیا کہ میں نے تمہیں دو خاندان دیے، ایک نسب والے بھی اور ایک سسرال والے بھی۔ تو سسرال سے تو یہی ساس سسر ہی ہے نا سب سے پہلے، اور پھر قرآن نے جو محرم رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور حرام اس لیے کہ وہ محرم ہے، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا چوتھے پارے کے آخر میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہے اس لیے کہ ماں ہے وہ، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں اس لیے کہ بیٹی ہے وہ، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تم نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہنیں محرم رشتہ ہے۔ تو انہی رشتوں میں اللہ نے ساس سسر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ فضول بالکل بات ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے کہا وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، جو ستیلی بیٹی کا بھی ایک رشتہ ہے ستیلے باپ سے۔ تو یہ رشتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کو بالکل ایسے اگنور کر دینا کہ آج کل کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی شریاں اڑائی ہوئی ہیں کہ بالکل رشتے ہی ختم کر دیا، صرف میاں بیوی ہی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو سب کا سب سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو باقی یہ کہ صحابہ اپنے بوڑھے والدین کی کیسے خدمت کرتے تھے، تو صحابہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت ایسے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ جب جوائنٹ فیملی میں ہوتے تو ظاہر ہے گھر میں ہی رہتے تھے تو ان کی بیگم بھی خدمت کرتی تھی، وہ خود بھی کرتے تھے خدمت، اور جب کہیں الگ رہتے تھے تو ان کی اولادیں ہوتی تھی نا، صرف ایک ہی بیٹا تو نہیں ہوتا تھا، اس دور میں تو کثرت سے اولادیں ہوا کرتی تھی، تو باقی بیٹے کرتے تھے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے میں اکیلے چھوڑ کے بیگم کے ساتھ شفٹ ہو جائیں اور ان کو لٹکا کے چھوڑ دیں، ایسا نہیں تھا۔ باقی جو آپ نے کہا ہے باندیوں سے جمع کر کے ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا، اس کا مطلب میں نہیں سمجھا کیا مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باندیوں سے جمع کر کے ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا، باندیاں رکھی جاتی تھی اور ان سے اولاد بھی ہوتی تھی، تو اور ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی، باندیوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا، ان کو سلیقہ بھی سکھایا جاتا تھا اور ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا آزاد کر کے ان کو بیوی بنا کے عزت دی جاتی تھی، تو بعض دفعہ کسی کوئی ضرورت ہوتی تو فروخت بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو سوال آپ کا واضح نہیں ہے کہ فروخت کر دیا جاتا تھا، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ طلاق کی قسم کھا لینا۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میرے دوست نے مجھے سگریٹ پینے پر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قسم دی کہ اگر تو نے دوبارہ سگریٹ پی تو تیری بیوی تجھ پر حرام، اور اگر تو ہم بستری کرے گا تو وہ بدکاری ہوگی۔ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں تھوڑا سا پریشر میں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سگریٹ پی رہے ہو نہیں پی رہے، اس کا بیوی کی طلاق سے کیوں اس کو معلق کر رہے ہو بھائی؟ آپ بیوی کے حلال حرام ہونے سے کیا اس کا تعلق ہے؟ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، اور بات مان لی، لیکن مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹی، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہ پیوں پر بہت طلب ہوتی ہے، اب میں کیا کروں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں سگریٹ اگر آپ نے پی تو بیوی آپ پہ حرام ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی۔ آپ نے چونکہ حرام کا لفظ ایک دفعہ استعمال کیا تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، تو پھر دوبارہ نکاح کریں گے تو بیوی حلال ہوگی، اور اگر اس سے پہلے 2 طلاقیں خدا نخواستہ دے چکے ہیں تو یہ تیسری ہو جائے گی۔ تو اب حل یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، آپ اسی بہانے سگریٹ چھوٹ جائے گی، اور آئندہ اس قسم کی قسمیں اٹھانا یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ اور طلاق کا لفظ جو ہے نا بہت سنگین لفظ ہے، اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا شریعت نے۔ بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق، بعد میں کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ واپس لے لیے ہیں، کیا میں اب یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو خوب سمجھ لو یہ الفاظ اب قیامت تک کے لیے ہو گئے، اب یہ ریورس نہیں ہو سکتے۔ آپ وہ کام کریں گے تو زوجہ کو طلاق ہوگی۔ تو ایسے آدمی کو بھی تعزیر لگنی چاہیے، اور
اس کا خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سزا دیں، بائیکاٹ کریں، اس کو ڈانٹیں کہ تو کیا کر رہا ہے، تاکہ دوسرے بیوقوفوں کو عبرت حاصل ہو۔ بھدی ناک کی سرجری کروانا، مقبوضہ کشمیر سے۔ میری ناک کے نتھنے بہت بڑے ہیں، ناک کی بناوٹ بھی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے گھر والوں سمیت سب مجھے تانے دیتے ہیں۔ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں سرجری کروا سکتی ہوں، کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ ناک کے نتھنے بہت بڑے ہیں، دیکھیں نارملی تو اللہ نے کسی کی ناک موٹی بنائی، کسی کی پتلی بنائی، کسی کی آنکھیں چھوٹی، کسی کی آنکھیں بڑی۔ حدیث میں قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں کو گھس کے ان میں خلا پیدا کرتی ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ عرب میں ہوتا تھا کہ دانت ہے نا چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو دو دانتوں کے درمیان تھوڑا خلا ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے، تو بعض لوگ یہ کرتی تھیں خواتین کے گھسوا دیتی تھی تاکہ گیپ پیدا ہو جائے۔ آپ نے اس عمل سے منع کیا اور حرام قرار دیا۔ تو کوئی بھی اپنی باڈی میں کانٹ چھانٹ کر کے باڈی کے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے لوگوں کو بال کالے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ کلر کر سکتے ہیں براؤن یا اور ریڈ وغیرہ کلر کر سکتے ہیں، بلیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہے نا بالوں کا کلر کا چینج ہو جائے یہ بھی عمر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اب یہ خوب سمجھ لیں کہ تغییر خلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کرنا تو حرام ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا بہت زیادہ عیب ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، تو وہ یعنی یوں نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنی باڈی میں بیوٹی پیدا کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عیب ہے جس کو دور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے وہ ہے ہی نارملی یعنی ایب نارمل ہے، اس کی جو 6 انگلیاں ہوتی ہیں بعض بچوں کی، اب آپریشن کر کے 1 انگلی کٹوا دی، تو اس کو تغییر خلق اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے اللہ نے جس تخلیق پر سب لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ بھی اسی تخلیق پہ آنا چاہتا ہے، تو یہ کس میں عیب تھا کہ ایک اور انگلی نکلی ہوئی تھی۔ تو اسی پہ اب آپ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کی ناک موٹی ہوتی ہے، بعض کی دبلی ہوتی ہے، بعض کی باریک ہوتی ہے، بعض کی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، بعض کی چپٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک نارمل ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی کی ناک اتنی موٹی ہے کہ جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کوئی موٹی ناک ہے، تو پھر اس کو آپریٹ کر کے نارمل حالت پہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عیب ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دانتوں کے درمیان خلا کرنا یا ان کی ڈائریکشن کو چینج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت باقاعدہ ہونٹوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، منہ بیچاروں کا بند ہی نہیں ہوتا، ہونٹ بند کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ ایسے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا آپریٹ کرنا کہ وہ اندر چلے جائیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیوٹی کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ آپریٹ کروا رہے ہیں آپریشن کے ایک ایسا عیب ہے جو عام طور پہ لوگوں میں ہوتا نہیں ہے، یعنی بہت ہی زیادہ باہر نکلے ہوئے دانت ہیں۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی عام نارمل ہٹ کے آپ کے ناک کا کوئی ڈیزائننگ ایسی ہے جو کسی خاتون کی ہوتی نہیں ہے، پھر عورت کا معاملہ اس میں اور زیادہ حساس ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ بیوٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے تو آگے رشتے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے لڑکی کے لیے لوگ نکاح کا پیغام لڑکیوں کو جو دیتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ان کی اٹریکشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی اٹریکشن ہے، اور مردوں میں آمدن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بہت ہی زیادہ بھدی ناک ہے تو پھر اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ نہ کریں کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ ایسی ناک بنا دو جو بالی ووڈ کی فلاں اداکارہ یا ہالی ووڈ کی فلاں اداکارہ کی ناک ہے، ویسی نہیں، آرڈر پہ ایسی ناک نہ بنوائیں۔ اتنا کر دیں کہ بھئی یہ جو بہت زیادہ بھدی ناک ہے جو عام طور پر کسی خاتون کی ہوتی نہیں ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ یعنی ایک عجیب سے لگتا ہے دیکھنے میں، وہ تو اس کو نارمل حالت میں لایا جا سکتا ہے آپریٹ کر کے۔ تو یہ عمل تغییر خلق اللہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اصلاح خلق اللہ کہلائے گا، کہ اللہ کی تخلیق تھی، جو کسی ہوتا ہے 100 میں کوئی ایک آدھ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک طرح کے معذور ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا، تو وہ ایک طرح کی معذوری ہے جس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، پھر آپ کے لیے جائز ہے یہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اس فتوے سے فائدہ اٹھائیں اور وہ کہیں کہ اچھا ہماری تو تھوڑی سی موٹی ناک ہے تو ہم اس کو باریک کر لیتے ہیں، اور ہماری تو باریک ناک ہے ہم تھوڑا موٹا کر لیتے ہیں اس کو، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جیسے کسی کے ہونٹ بہت ہی زیادہ بھدے ہوں، موٹے ہوں، جو عام طور پہ کسی کے ہوتے نہیں ہیں، تو وہ پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے، لیکن نارملی جو عام طور پہ کسی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، کسی کے باریک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آن لائن قرآن مجید خریدنا، شہنشاہ عالم میڈیا سے پوچھتے ہیں قرآن پاک کو آن لائن خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ اور سامان کے ساتھ بیگ میں رکھ کر لاتے ہیں اور بائک پر پیچھے رکھتے ہیں، کیا اس طرح سے آن لائن خریدنا صحیح رہے گا؟
خریدنا جائز ہے، قرآن آن لائن خرید سکتے ہیں. بائک پہ اگر وہ آگے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر مجبوری ہو تو پیچھے رکھ سکتے ہیں. بے ادبی جائز نہیں ہے قرآن مجید کی، لیکن اگر کہیں ضرورت ہو، اب اتنا سارا سامان ہے تو وہ کیا کہاں رکھے گا بیچارہ، تو سامان کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ بائک پہ آگے رکھ لیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر مجبوری میں پیچھے رکھنا بھی جائز ہے. تو اس عمل کو پھر بے ادبی نہیں کہیں گے. حد سے زیادہ دوستی. مفتی صاحب، میں نے رہائشی مدرسے میں عالمہ کا کورس کیا ہے اور اپنا مدرسہ بنانا ہے. میں نے مدرسے میں پیش آنے والے ایک مسئلے کا پوچھنا ہے جس سے میں انتہائی عاجز ہو چکی ہوں. آج کل مدارس میں بنات کی آپس میں حد سے زیادہ دوستی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے میں کھلم کھلا نہیں، سختی کی وجہ سے. لیکن میرے کچھ سوال ہیں. کسی لڑکی کے دل میں دوسری کے بارے میں بہت جذبات آ جاتے ہیں جس سے اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، چاہے وہ بولنا بھی چھوڑ دے لیکن دل سے جذبات نہیں جاتے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ مدرسے کے ماحول میں یہ مسائل بہت سنگین ہوتے ہیں. صرف ذہن میں بات ہونے سے ہی اچھی بھلی طالبات کی استعداد گر جاتی ہے. برائے مہربانی اس لحاظ سے جواب عنایت فرمائیں. بندہ بے بس ہو جاتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا. جہاں بھی لڑکیاں اکٹھی ہاسٹل میں رہیں گی یا بہت ٹائم ساتھ گزاریں گی یا لڑکے اکٹھے رہیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایج ہے نا، ٹین ایجر لڑکے جو ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، 13 سے لے کے 23-24 سال تک کی عمر، اس میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ 13 بھی اب زیادہ، آپ 11 سمجھ لیں اس کو. یہ وہ عمر ہے جس میں دوستیاں بہت خطرناک حد تک ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتی ہیں. تو برائیاں بھی اسی عمر میں پھر ہوتی ہیں، عشق معاشقے بھی اسی عمر میں ہوتے ہیں. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. جہاں ہونا چاہیے عشق وہاں بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیونکہ وہ جذبات نہیں رہتے نا، وہ ہارمونز میں جو آپ کے وہ جذبات پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں وہ عروج پہ ہوتے ہیں اس عمر میں. تو اس عمر میں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹیچروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ جذباتی ہونے کا ٹائم ہے تو ان کو دوستیوں سے بچائیں وہ. اور خاص طور پر لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی شکل کی اچھی ہوگی یا بات چیت اچھی کرتی ہے تو لڑکیاں اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لڑکے جہاں ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں یا کہیں مدرسے میں رہیں گے تو جو ذرا خوبصورت ہوگا تو یہ عمر ایسی خطرناک ہے نا، اس کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی. اور شادیاں ٹائم پہ کرتے نہیں ہیں. اللہ میاں نے تو یہ عمر رکھی ہے نکاح کے لیے، بلوغت کی جو ابتدائی عمر ہے وہ شادی کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ جذبات صحیح جگہ استعمال ہو جائیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالغ ہوتے ہی نکاح کر لو، تاکہ جب وہ ٹوٹ کے جذبات ہیں نا محبت والے وہ صحیح جگہ ہو جائیں. شوہر جب نکاح کرے گا لڑکا تو بیوی سے اس کو بہت زیادہ عشق ہو جائے گا، بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، اور لڑکی کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہوگی. اس لیے اسلام کم عمری میں نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. کم عمری سے مراد بلوغت کے بعد. ایسا نہ ہو کہ بچپن میں ہی نکاح شروع کر دیں ان کا، یعنی وہ تو کرنا آپ نے بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں ہے، لیکن میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے. تو بلوغت کے فوراً بعد نکاح کی عمر ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے. تبھی بہترین عمر نکاح کی یہی ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد کر دیا جائے. لیکن ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں، اور پھر ان کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ دوستیاں لگاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. ہمیں تو یاد ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی، بھائی کسی لڑکے کو بھی کسی لڑکے سے بھی فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. صرف سلام دعا، اس سے زیادہ دوستی کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے اکابر نے تو اس کا بڑا خیال کیا ہے کہ بنین کا مدرسہ ہو یا بنات کا مدرسہ ہو، دوستیوں پہ پابندی کہ آپ کسی سے فری نہیں ہو سکتے. اپنے کام سے کام رکھیں، سلام دعا سب سے رکھیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں، بس اپنا مطالعہ اسٹڈی. جہاں دیکھا دو لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بھائی سوال ہوتا تھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے، کیوں آپ فری ہو رہے ہیں؟ تو صرف یہاں نہیں بلکہ ہر جگہ ہمیں پابندی تھی کہ آپ نے کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی ہے. یہاں تک پابندی تھی بھئی آپ دکان پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو خرید کے واپس آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ دکاندار سے آپ فری ہونا شروع ہو جائیں، اس سے ویسے بھی انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. یہ عمر بہت ہی خطرناک ایج ہوتی ہے. صرف اپنے بہن بھائیوں سے دوستی ہو. یہ جو آج کل نسل روکی جا رہی ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ بچے کو گھر میں بہن بھائی ملتے ہی نہیں تو پھر وہ ادھر ادھر دوستیاں لگاتا ہے. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو خراب نہیں کرتے، کزن بھی خراب کر دیتے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں، کزنوں میں بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بچپن سے ہی کزنوں کے غلط تعلقات شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. تو بچوں کو آپ بہن بھائی دیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پیدا کریں، بچوں کو گھر میں ہی بہن بھی ملے، بھائی بھی ملے. ہر بچے کی ہر بہن بھائی سے نسبت بھی نہیں ہوتی، کسی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی کے کسی سے. لیکن جب ان کو گھر میں ہی ایسا انوائرمنٹ مل جائے گا اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے تو پھر ادھر ادھر وہ دوستیاں نہیں لگاتے. تو یہ خوب سمجھ لیں، آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس عمر میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کے ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ عشق معاشقے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہاسٹل ہو یا مدرسہ ہو.
کیونکہ وہاں بھی انسان ہی ہے، یہاں بھی انسان ہے، تو نیچر تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، چاہے آپ دینی ماحول میں پڑھ رہے ہو یا برائی کے ماحول میں پڑھ رہے ہو، یعنی غلط چیز پڑھ رہے ہو یا صحیح چیز پڑھ رہے ہو، تو جب دوستی آؤں گی تو خرابی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو اس میں دینی مدارس میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں جن بڑے مدارس کو جانتا ہوں اس میں تو تھوڑا اس کا خیال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تمام مدارس میں اس کا ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا، اور بنات کے مدرسوں میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کسی سے دوستی نہ لگائیں، بس کام سے کام ہو، سلام دعا سب سے ہو، اور فری ہونے کی کسی سے بھی کوشش نہ ہو، تو ورنہ یہ بگڑنے کی عمریں، ان میں ہومو سیکشولیٹی کی طرف توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور جب ایک دفعہ یہ برائی جڑ پکڑ لینا تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ ہم نے بڈھوں کو بھی دیکھا ہے لڑکوں کی طرف بھاگتے ہوئے، حالانکہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن میں گند میں منہ مارنے کی عادت پڑ گئی تھی، تو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں نا حال کیا ہوا، لوط علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ نکاح کرو، وہ کہہ رہے ہیں میں نکاح میں رغبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی مدارس کے یا جو بھی ہاسٹل، جن کے پاس ہاسٹل ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں کہ ان ٹین ایجر لڑکوں یا لڑکیاں ان کی آپس میں دوستی نہ ہونے پائے، گہری دوستی نہ ہونے پائے، سلام دعا کی حد تک سیٹ ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں اگر نماز میں، ظہر کی نماز میں کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اگر میں عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا، تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے یہ بندہ، کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے، عصر میں بھی اسی کے ساتھ، کیوں ایک ہی آدمی، کیا مطلب، کیوں اس کے ساتھ ظہر میں بھی عصر میں بھی؟ تو اتنی پہلے زمانے میں نگرانی ہوا کرتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں یہ برائی نہیں تھی جتنی اب ہے، تو اب تو اور زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو اس سے بچوں کو جب عشق معاشقے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر بار بار یادیں ستاتی ہیں ان کو، اور پاگل ہونے لگتے ہیں، وہ صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی کیوں صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بچہ ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتا، وہ کیا بتائے گا کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے کیا، تو اس کو پتہ ہے ماں باپ 2 تھپڑ اور کھینچ کے لگائیں گے مجھے، تو وہ بتا بھی نہیں سکتا یہ باتیں۔ تو شروع سے ہی کنٹرول کریں تاکہ اس برائی کی نوبت نہ آئے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ماں باپ کو، والدین کو چاہیے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہوئے یا مدرسے میں داخل کراتے ہوئے یہ خود سے بتا دیں، پہلے سے ہی بتا دیں کہ بیٹا کسی سے دوستی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں، یہ پہلے سے بتا دیں۔ آج کل یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ مجھے یاد ہے میں جب اسکول گیا، سیکنڈری اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو میرے بڑے بھائی نے مجھے پہلے دن بتا دیا کہ کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی، سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے، اور نہ دشمنی کرنی ہے نہ دوستی کرنی ہے، تو پہلے ہی بتا دیا ہمیں۔ اب یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، اب تو بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے، اور بیٹی تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے۔ اب یہ چیزیں، بھائی یہ بیسٹ فرینڈ کیا قیامت تک اس کے ساتھ چلیں گے؟ بیسٹ فرینڈ لڑکی کے لیے شوہر ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی ہوتی ہے بس، اور اپنے بہن بھائی اور اپنی اولادیں، اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے نقصانات فائدوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے ہم جب سیکنڈری اسکول گئے تو مجھے وہ دن یاد ہے، میرے بڑے بھائی نے مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا کہ تم اب 5ویں کلاس سے 6ٹھی میں جا رہے ہو، اسکول بھی چینج ہو رہا ہے، تو کسی سے بھی فری نہ ہونا، دوستی یعنی ایسا کہ جگری دوست اور گہرا دوست ہونے کا، یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے پوری نصیحت کی، وہ اب تک مجھے الحمدللہ ایک لفظ اس کا یاد ہے، کسی سے بھی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، نصیحت کی کہ دوستی نہیں لگانا، یہ بری حرکت ہے، اور سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے، اچھا جو ملتا ہے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک، بس اتنا، اور دشمنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جس اسکول میں اس زمانے میں یعنی ہوتا تھا 6ٹھی 7ویں میں، اب تو بچے بالکل چھوئی ہوئی بن گئے، ہمارے زمانے میں پھڈے بھی ہوا کرتے تھے، پہلے پھڈے نہیں ہوتے، اب اسکولوں میں پھڈے نہیں ہوتے، ہمارے زمانے میں ہوتے تھے۔ تو یہ ضرور مجھے سمجھایا کہ اگر کوئی پھڈا وڈا کرے نا تو لڑنا نہیں، لیکن اگر زیادہ ہو رہا ہے تو ایک لگا دینا اپنی ذمہ داری پہ، گھر میں کیس لے کے نہیں آنا۔ یعنی اگر کوئی ہو نا زیادہ ہی کچھ لڑکا بدتمیزی پہ آیا ہوا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، تو کوشش کرو جنگ کو ٹالو، اور اگر پھر بھی زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے تو گھر میں شکایت نہیں کرنا، امی وہ فلانے اسکول کے بچے نے مجھے یہ کہا، امی آج وہ بچہ مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، یہ حرکتیں نہیں کرنا۔ تھوڑی سی مردانگی بھی سکھائی جا رہی تھی نا، تو کہا کہ زیادہ وہ کرے تو ایک مکہ لگا دینا، وہی نمٹا دینا اس کو، تو گھر میں نہیں لے کر آنا۔ مجھے کیونکہ یاد ہے ایک دفعہ میرا گلی میں پھڈا ہوا، تو وہ سامنے والا ذرا پاورفل تھا، اس نے مجھے ایک تھپڑ بلکہ مکہ لگایا، تو میں رونے لگا۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ اس نے مجھے مارا ہے، فلاں آدمی ہے، وہ محلے والا ہے، اس آدمی تو نہیں لڑکا ہی تھا لیکن مجھ سے عمر میں بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے مارا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا دیکھتی ہوں میں ایسی کی تیسی،
وہ میرے آنسو پوچھنے لگی. میرے بڑے بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہوا. میں نے کہا وہ فلاں نے مارا ہے. بھائی نے کہا یا تو باہر ہی نمٹا کے آ جایا کرو کیس, گھر میں آ کے اپنی بزدلی نہیں بیان کیا کرو فلاں نے مارا فلاں نے مارا. یہ مردوں والے کام نہیں ہے کہ کوئی باہر سے پٹ کے آ رہے اور گھر میں آ کے بتا رہے ہو کہ فلاں نے تھپڑ مارا. ٹکا دیتے اس کو, نہیں ٹکا سکتے تو وہیں رونا دھونا, آئندہ گھر میں نہیں لے کر آنا فلاں نے مارا ہے. تو کیونکہ مرد کوشش کرتے ہیں سامنے والے کو تھوڑا سوسائٹی میں سروائیو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے, تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم کبھی پٹے بھی اور ہم نے پیٹا بھی, لیکن گھر میں کیس نہیں لے کر آئے. دونوں طرح چلتے رہے, پٹے بھی اور پیٹتے بھی رہے. تو بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دیا کریں کہ جب آپ اسکول میں جائیں تو وہ امی نہیں کیا کرو گھر آ کے, وہ یوں کر رہا تھا وہ یوں کر رہا تھا, وہیں ٹکا دو, رکھ کے 2 تھپڑ لگا دو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا. اور اگر نہیں ٹکا سکتے تو صبر تحمل کر کے وہیں رہو. اپنے دکھڑے گھر میں آ کے سنانا یہ مردانگی نہیں ہے. خیر یہ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا میں, لیکن اتنی بات ہے کہ ان کو دوستیوں سے منع کریں کہ دوستیاں نہیں لگانی ہے, اس سے سختی سے منع کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیسٹ فرینڈ اور مائی بیسٹ فرینڈ کہنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں پھر بتا دوں زیادہ ہیں, اس کے فائدے سے نقصانات زیادہ ہیں. ہنڈی اور حوالے کے ذریعے پیسے بھیجنا. UAE سے کسی نے پوچھا ہے, میں عرب امارات میں رہتا ہوں, یہاں سے اکثر لوگ رقم بھجوانے کے لیے بینکنگ کے علاوہ ہنڈی حوالہ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. ہنڈی حوالے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہاں امارات میں رقم کسی بندے کو دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی نمائندہ ہمیں پاکستان میں کیش کی صورت میں یا ہمارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیتا ہے. ہنڈی والا 10 درہم اپنا سروس چارج لیتا ہے اور ایکسچینج ریٹ یا جو ریٹ گوگل میں شو ہو رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ ریٹ ہمیں دے دیتا ہے. جیسا کہ آج کل درہم اگر ایکسچینج سے بھیجیں تو ہم تو درہم جو ہے 83 روپے کے برابر ہے, اور اگر ہنڈی سے بھیجیں تو ہمیں 87 روپے ریٹ دیتا ہے اور رقم زیادہ ہونے پر ریٹ بڑھا دیتا ہے. پاکستان اور ایمریٹس کے قانون کے تحت تو یہ ایک جرم ہے, مگر شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ آج کل کے دور میں جب حکومت عوام الناس کا خون چوس رہی ہے, ٹیکس بھی بہت ہے اور عوام کو ایک سہولت بھی میسر نہیں ہے, تو کیا یہ اضافی ملنے والی رقم یا اس نیت سے ہنڈی سے رقم بھیجیں, یا ہم اس نیت سے ہنڈی سے رقم بھیجیں کہ حکومت تو ٹیکس سے عوام کا بھلا نہیں کر رہی, تو ہم ہی ہنڈی سے پیسے بھیج کر اپنا صدقہ خیرات اور پلس ہنڈی سے جو زیادہ ریٹ ملے گا وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے, تو کیسا ہے؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے فی نفسی ہی تو یہ جائز عمل ہے. آپ کسی کے ذمہ لگاتے ہیں بھائی میں وہاں رقم کہاں پہنچاؤں, تو آپ فلانے کو دے دو, اس سروس کے بدلے میں آپ کو اتنا معاوضہ دے رہا ہوں. اب وہ درہم کے جو بھی ریٹ لگائے وہ ایک الگ بحث ہے. تو فی نفسی تو یہ جائز ہے اور اس سے ملنے والی آمدن بھی حلال ہے, لیکن چونکہ خلاف قانون ہے اور اس سے کنٹری کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے علماء اس عمل سے منع کرتے ہیں کہ غیر قانونی کام کرنا نہیں چاہیے. اچھا بھائی, آئی لائنز لگانا. UP سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے. آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے. بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر, تو لگانا جائز ہے, یہودی تو لگایا کرتے تھے, لگاتے بھی ہوں, تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا, اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے. باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا, جیسے نیل پالش میں. اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت, تو پھر بلا کراہت جائز ہے. خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے. پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا, کاغذ پہ لگائیں, جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں, تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے, جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا. تبلیغی جماعت میں اختلاف. عباس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب تبلیغی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, کون سی جماعت میں جانا چاہیے؟ ہماری مسجد میں اس بات میں بہت انتشار ہو رہا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بھائی میں چھوٹا آدمی ہوں, اتنے بڑے لیول پہ اگر اختلاف ہے تو میں کہاں سے بیٹھ کے اس کو میں آپ کو ہدایت دوں گا. تو جن بزرگوں پہ آپ کو اعتماد ہے انہی سے رابطہ کریں اس سلسلے میں. انتشار نہ پھیلائیں, جو جس میں جا رہا ہے اس کو جانے دیں. انتشار جب ہوتا ہے جب کوئی جا رہا ہے تو آپ گھسیٹنا شروع کر دیں, ادھر کیوں جا رہا ہے ادھر کیوں نہیں جا رہا. تو یہ آپ بڑوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں. توبہ کا طریقہ. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کیسے کریں؟ بھائی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, پیغمبر پہ درود پڑھیں, اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, روئیں. رونا نہیں آتا, رونے کی صورت بنا لیں, اللہ اسی کو قبول کر لے گا. اور اللہ سے کہیں اللہ میں نے جتنے گناہ کیے, جو آنکھ سے, شرمگاہ سے, کان سے, زبان سے, وہ گناہ جن کا تیرے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق ہے, تیری مخلوق کے, وہ گناہ جو چھپ کے کیے, وہ گناہ جو میں نے علانیتاً کیے,
چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اے اللہ میں سب سے دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے عزم کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دل میں نیت بھی کریں کہ میں نہیں کروں گا، اور وہ اسباب بھی چھوڑ دیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں، کسی کا قرضہ لے کے کھا گئے ہیں تو وہ دینا پڑے گا آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ بہنوں کی وراثت نہیں دی تو وہ دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو فرائض واجبات چھوڑ دیا آپ نے، ان کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ دوبارہ التحیات پڑھنا، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا نماز میں دوبارہ التحیات پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی ہاں واجب ہوگا، اگر بھولے سے پڑھ لیے، جان کر پڑھیے تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التحیات ایک ہی دفعہ مشروع ہے، تو اس کا تکرار جائز نہیں ہے۔ خواتین کا بیوروکریٹ بننا، بنت احمد لاہور سے، اگر کوئی عورت قابل اور دیندار ہو اور وہ ملک کی بہتری کے لیے بیوروکریسی میں جانا چاہتی ہو تو دین کے لحاظ سے اس کے لیے افضل کیا ہے؟ نیز عورت کا پردے کی پابندی کے ساتھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابیات بھی تجارت کرتی تھیں۔ دیکھیے جائز عمل ہے، ناجائز کی تو کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، باقی یہ کہ مشورہ کیا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو کسی کے جب تک پورے حالات سامنے نہ ہو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اوور آل ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے، اصل ذمہ داری عورت کا گھر سنبھالنا ہے، اور مرد گھر سے باہر، تو ان شعبوں میں مردوں کو جانا چاہیے۔ اگر مرد اتنے شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے کہ ضرورت ہی پوری نہ ہو تو پھر عورت بھی مرد کا ہاتھ بٹا سکتی ہے یا جا کے باہر جاب کر سکتی ہے، لیکن اصل ذمہ داری یہ مردوں کی ہے۔ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں یورپ سے، یورپ کے یہاں تو گھر کا تصور ہی ختم ہو گیا نا، گھر ہے ہی نہیں، ان کی خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اسلام تو فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ نے انسانوں کو جو بنایا ہے تو خاندانوں میں پیدا کیا، تو خاندان تو عورت سے آباد ہوتے ہیں نا، وہ بھی گھر سے باہر نکل گئی، مرد بھی نکل گیا، تو گھر تھوڑی، وہ تو ہوٹل بن جائے گا جہاں رات کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر نسل کون بڑھائے گا، بچوں کی تربیت کون کرے گا، بچے کو سنبھالے گا کون؟ تو یہ ساری چیزوں کا پہلے سوچ کے پھر ایسے مشورے لوگوں کو دینے چاہیے۔ تو بذات خود جائز ہے، لیکن شریعت میں یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف یہی عمل ہے کہ عورت گھر سنبھال۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کسی ملک کے پاس 100 طیارے ہیں، 100 جہاز ہیں، اور پائلٹ 110 ہیں، 10 انہوں نے اسپیئر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں جاتا ہوں کہ یار مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے، تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ بھائی ہمارے پاس پائلٹوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ میں کہوں نہیں جی یہ میرا حق ہے کہ مجھے پائلٹ بھی بننے دیا جائے، میرا ذاتی حق ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ کہے گی بھائی آپ کو شوق ہے بننے کا، لیکن جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں بنائیں آپ کو؟ تو ہمارے یہاں جو لبرل طبقہ ہے نا، یہ آواز اٹھاتا ہے کہ خواتین کو بھی ہر شعبے میں جانا چاہیے، وہ ان کی شخصیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں لا بنایا جاتا ہے اجتماعی ضرورت کو دیکھ کے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں پائلٹ بننے میں، بیوروکریسی میں، جب مرد کم پڑھ رہے ہوں کہیں کسی سوسائٹی میں تو پھر آپ خواتین کو لے کر آؤ، لیکن مرد کم نہیں پڑھ رہے، بلکہ مردوں کی تو بے روزگار مردوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں جن کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہیں۔ تو پھر یہ سوال ہوگا کہ ضرورت کیا ہے کہ جب ان شعبوں میں مرد پورے ہو سکتے ہیں اور مرد یہ سارے کام کر سکتے ہیں، بلکہ مرد جو ہے ان کی تو ابھی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، ویکینسیز اتنی کم ہیں کہ مرد ہی اس پہ پورے نہیں کھپ پا رہے ہیں، وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، تو آپ خواتین کو بھی آگے لا رہے ہو تو مرد تو آدھے سے زیادہ اور زیادہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ کہ ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، بس اس نے ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ایک آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ خواتین کو بھی ان شعبے میں آنا چاہیے، حالانکہ اس سے خواتین کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ہوگا یہ کہ آپ کا جو گھریلو نظام ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایک ہی چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی کنٹری میں ویکینسیز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کنٹری کو ضرورت ہے یا نہیں۔ اب میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی بھرمار ہے، ہر لڑکی چاہ رہی ہے میں ڈاکٹر بنوں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے ملک کو اتنی ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور میل ڈاکٹروں سے کتنی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے فیمیل ڈاکٹروں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، تو جتنی ضرورت ہے تو اتنی خواتین کو ڈاکٹر بنایا جائے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ کیونکہ ہر لڑکی کو شوق ہے ڈاکٹر بننے کا تو آپ ہر ایک کو بنا دیں ڈاکٹر، تبھی مخصوص ویکینسیز رکھی جاتی ہیں، مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے لیے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی بھیڑ چال والا حساب کتاب چل رہا ہے ہمارے ملک میں بھی، اور بس یہ کہ ہر جگہ۔ تو خواتین کا جو اصل اسلام نے ذمہ داری لگائی ہے وہ گھر سنبھالنا ہے۔ اچھا یہاں بھی لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں عورت کی کہ وہ بچے پیدا کرے اور بچوں کو پالے، تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اس کام کے لیے رہ گئے ہیں، ہم بچے پیدا کریں اور بچوں کو پالیں، کیا ہم یہ کام ہے ہمارا؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گھٹیا کام ہے، اور میڈیا نے ایسا بنا دیا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں یہ گھٹیا کام نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں نے اس کو جنا بھی ہے، اس کی ماں نے دودھ پلایا بھی ہے، اس کی ماں نے بچپن میں اس کی کیئر کی ہے، بہت محنت کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے سامنے اف کرنے پر بھی پابندی لگائی ہے۔ یہ ہے نا کہ مردوں میں
تمام پیغمبر جتنے بھی آئے مردوں میں آئے ہیں. اللہ نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا کہ عورت کو پیغمبر بنایا, لیکن ہر پیغمبر کو جنا کسی عورت نہیں ہے, اور اس پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے, اس کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم نے جنا ہے. حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت مریم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. اور ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وبرم بوالدتی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا تو ماں کی گود میں اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی. اس وقت ماں کی گود میں کہا کہ مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا میری ماں کی وجہ سے ملا, تو اللہ نے مجھے حکم دیا میں اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے اس نے گھر داری کو, گھر میں رہنا اور اپنے بچوں کو پالنا, بچے پیدا کرنا, اس عمل کو عورت کے لیے ایک عیب والا عمل بنا دیا, گھٹیا عمل بنا دیا. حالانکہ یہ عورت کے لیے نسل نو کی حفاظت کرنا یہ انسانیت کی, میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کوئی خدمت ہو نہیں سکتی, اس سے بہترین کوئی خدمت ہو نہیں سکتی. اور یہ عورت کے لیے بہت بڑا مقام ہے یہ کہ وہ بچوں کی ماں بنے اور ان کی تربیت کرے. سوسائٹی میں اسی سے نئی نسل کی حفاظت ہوگی. تو اسلام اس سے, یہ جو پروپیگنڈے آج کل ہو رہے ہیں نا, اور جو اچھے اچھے نعرے لگا کے عورت کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے, اسلام نہیں مانتا, کیونکہ اسلام لوگوں کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ کا دین ہے, اللہ وہی بات کرتے ہیں جو برحق ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ حجاب میں کہہ دیا وقرن فی بیوتکن, عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ گھر میں قرار, گھر داری, گھر کو سنبھالے. ہاں کسی ضرورت سے اگر مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی تحریک چلانا کہ ساری عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ دفتروں میں کام کریں اور یہ کریں اور وہ کریں, یہ تحریک ٹھیک نہیں ہے. پرسنلی کسی کو اگر کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یا کسی شعبے میں ضرورت ہی خواتین کی ہے تو وہاں تو خواتین کو لایا جائے گا یقیناً, لیکن نارملی یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے, اور اس کا عورت کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا نقصان فیوچر میں یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام آپ کا تباہ و برباد جیسے کہ ہو چکا ہے بہت حد تک مزید ہو جائے گا. اور وہی ہوگا جو ہو رہا ہے یورپ میں. ان کے ایک پازیٹیو پہلو کو تو ہم دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے سائنسی ترقی کی ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ معاشرہ جس تنزل کا شکار ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو وہی نتیجہ نکلے گا, نسلیں ختم ہو رہی ہیں. جاپان میں دیکھیں نا, مرد بھی جاب کرتے ہیں, لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں, نتیجتاً بچے پیدا ہونے ہی ختم ہو گئے. وہ پریشان ہے کہ گروتھ ریشو گر رہا ہے ان کا, نسل ہی ختم ہو رہی ہے ان کی. تو ہمیں ان تحریکوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو ایک نیچر, جو اسلام دین فطرت ہے, جو ہمیں ایک نیچر پہ چلانا چاہتا ہے اسلام, وہ نیچر یہی ہے کہ عورت گھرداری کرے گی اور مرد وہ گھر کے باہر کے کام. اور ان تمام شعبوں میں مصروفیات میں ذکر و تلاوت کا اہتمام کیسے کریں. ابراہیم تنولی اسلام آباد سے. تنولی قوم ایبٹ آباد میں سنی ہم نے. خیر جی, ابراہیم تنولی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں. ہم نے بزرگوں کی عبادات کے بارے میں واقعات سنے ہیں, تو اشکال ہوتا ہے کہ ہم اتنی مصروفیات کے ساتھ کس طرح ذکر و اذکار اور عبادت وغیرہ کی کثرت کر سکتے ہیں. برائے مہربانی گائیڈ کیجیے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑی عبادت میں اللہ زیادہ برکتیں دے دیتے ہیں, کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے ان میں ویسے ہی شیطانی خیالات کم آ رہے ہوتے ہیں. اور جو فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کو عبادت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ فراغت کی وجہ سے ان پہ شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں, ان پہ گناہوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ کو عبادت, نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے, فرض تو بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں نا, تو اگر مصروفیت کی وجہ سے نفلی عبادت کا ٹائم کم مل رہا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں, اس کم میں ہی اللہ برکتیں زیادہ رکھ دیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا, اس سے دل بہت خراب ہو جاتا ہے, دل کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. جو ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں نا, چخ چخ کرتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر, تو دل کی روحانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. جو عبادت سے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے, دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے نا عبادت سے, تو باتیں کرنے سے ختم ہوتی ہے, فضول باتیں کرنے سے. لیکن جو ضرورت کی باتیں کرتے ہیں نا, ضرورت, جیسے جو سبزی والا ہے سارا دن آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے, وہ بھی تو بول رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو تجربے کی بیس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ چونکہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے نا, تو اس کے دل میں روحانی کیفیت ختم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے. تو ضرورت کی وجہ سے بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جو بلا وجہ بولتے ہیں, فضول بولتے ہیں, سارا دن کوئی بولنے کی ضرورت ہے نہیں اور بولتے جا رہے ہیں, تو اس سے دل کی روحانیت خراب ہوتی ہے, دل کا روحانی سکون بھی خراب ہوتا ہے اس سے. جو آپ نے تھوڑی بہت عبادت کر کے دل میں ایک روحانیت بڑھی تھی, وہ عبادت بولنے سے خراب ہو جاتی ہے. یعنی وہ کیفیت آپ کے بولنے سے ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہاں بھی مسئلہ سمجھیں کہ جو فارغ لوگ رہتے ہیں نا سارا دن,
تو ان کے میں شیطان کیونکہ حملے بہت کرتا ہے ان کے اوپر، تو ان کو عبادت پھر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جو مصروف لوگ ہیں تھوڑی عبادت میں اللہ وہ برکتیں دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ کرنی ان کو بھی ہے، عبادت کے بغیر آپ کے دل میں روحانیت نہیں آ سکتی۔ تو اب آپ اتنی مصروفیت میں کیسے نوافل اور تلاوت کی پابندی کریں؟ تو دیکھیں ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم مصروفیت میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ یونیورسٹی یا کالج جا رہے ہیں تو جانے کا جو ٹائم ہے، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹائم آپ کیا کر لیں، اس میں مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چلتی ہوئی بس میں اسٹڈی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں آپ تسبیحات پوری کر لیں، بھئی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، واپسی پہ بھی آپ کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں آپ۔ اور لمبی ٹریولنگ ہے تو اس میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، ایک معمول بنا لیں، بھئی آدھا پارہ یہ 1 پاؤ پارہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے۔ واکنگ کا جو ٹائم ہے، صحت کے لیے بھی تو ٹائم نکالنا ہے نا، آپ نے رات کو آپ نے واک کرنی ہے، یہ تو نہیں کہ سارا دن پڑھتے ہی رہتے ہیں اور جاب میں کچھ چلتے پھرتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے تو ویسے ہی مر جائیں گے آپ۔ ایسا کام تو کرنا جائز ہی نہیں ہے جس سے آپ کی صحت کے لیے آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ تو شام کا جو ذکر ہے وہ آپ نے کب کر لینا ہے کہ بھئی جب آپ واکنگ کرتے ہیں، کھانے کے بعد تھوڑا چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں تو تسبیحات میں لے کے نکل لیں، واکنگ بھی ہوتی رہے گی اور تسبیحات بھی ہوتی رہیں گی۔ تو اس طرح بہت بہترین انداز میں نا ٹائم کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں وہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں اس دوران، تو ہم نے دیکھا ہے بعض اہل اللہ کا معمول ہے کہ لمبی واک کے لیے نکلتے ہیں تو پورا 1-1 1.5 پارے 2-2 پارے اس میں مکمل کر لیتے ہیں، واکنگ بھی ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ اور تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، جو نفلی عبادت ہے نا اس کے لیے ٹائم تہجد کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ تہجد کی 2-4 رکعتیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔